صفات میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال انما تغیب عثمان عن بدر، حضرت عثمان جنگ بدر میں حاضر نہ تھے کسی مجبوری کے باعث، تو ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اس وقت، اور وہ اس وقت بیمار تھی، اس وجہ سے وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ تو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، اے عثمان بے شک تیرے لیے ہر اس آدمی کے برابر اجر ہے، اس کے برابر مال غنیمت میں سے حصہ ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوا ہے۔ یہ آپ کی صاحبزادی کا نکاح اور عقد میں جانا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جنگ بدر میں مال غنیمت کا حصہ بھی عطا فرما دیا۔ ایک یہ آپ کی صفات میں سے حیا کا گوشہ، حیا اعلیٰ درجے کا، ایسا حیا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، ابو بکر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، عمر فاروق آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، حتیٰ کہ ہر خاص و عام اللہ کی حضور پیش کیا جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی شان کا عالم ہے کہ عثمان غنی کو اللہ کی حضور سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ سب نے حساب و کتاب دینا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، ہر بندے مومن کا حساب و کتاب وہ خود دے گا اللہ کی حضور، اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ہر لمحے کا، ہر گھڑی کا حساب وہ دنیا کا آخرت میں دے گا۔ عثمان غنی کا حساب میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، میں اس کا حساب دوں گا۔ کیوں کہ آپ کی ثروت کا عالم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عالم یہ تھا۔ آئیے ذرا حدیث کے مضمون میں سے یہ گوشہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سخی تھے، سخاوت کتنی زیادہ تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ جیش الاسرہ جو جنگ تبوک ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کی حالت مالی اعتبار سے کمزور تھی۔ میرے آقا نے صحابہ کو دین پر، اسلام پر خرچ کرنے کے لیے آواز دی۔ مجمع لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْأُسْرَةِ صحابہ کو اس غزوہ تبوک کے خرچ کرنے کی فضیلت پر درس دیا۔ فقام عثمان بن عفان، صحابہ کرام موجود ہیں، ان میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مئۃ بعیر باحلاسها واکتابها، میرے آقا اگر آج دین کو، اسلام کو مال کی، دولت کی ضرورت پڑی ہے تو عثمان حاضر ہے۔ عثمان 100 اونٹ با ساز و سامان جنگ کے لیے پیش کرتا ہے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، خالی اونٹ نہ تھے، با ساز و سامان، باحلاسها واکتابها، لدے ہوئے مال و زر سے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ ثم حث علی الجیش، آگے سنیے، پھر میرے آقا نے ترغیب دی، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے اور پھر 200 اونٹ کا اعلان کر دیا۔ میرے آقا 200 اونٹ وہ بھی لدے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر تیسری بار آقا علیہ السلام نے پھر غزوہ تبوک، یہ وہ غزوہ ہے
کہ جس موقع پر حضرت عمر فاروق گھر گئے، گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق گئے، گھر کا سارا سامان گٹھڑی باندھی سر میں اٹھا کر لے آئے. اس غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے. اس میں عثمان غنی ایک دفعہ 100 اونٹ پیش کیے، پھر 200 اونٹ پیش کیے، پھر تیسری بار میرے آقا نے پھر جب یہ جذبہ دلایا لوگوں کو، صحابہ کو، تو پھر تیسری بار علی 300 بعیر باحلاسها واکتابها، میرے آقا 300 اونٹ وہ جو لدے ہوئے ہوں مال و زر سے، وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جذبہ دیکھا، جذبہ ایمانی. لوگوں جب اسلام کو، دین کو، اللہ کے اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کی بات آئے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا مال خرچ کرنا ہے. اس وقت جو کچھ جتنی استطاعت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کر دیا جاتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت بے اجر و حساب اس بندے کے نامہ اعمال میں اعمال درج فرما دیتا ہے، نیکیاں درج فرما دیتا ہے. کچھ ایسے ہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں منبر پر جلوہ افروز. یہ اتنا حسین منظر تھا کہ پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ. یہ کوئی عام بات نہ تھی، یہ کوئی ہزاروں میں درہم و دینار دیے جا رہے تھے، ان کی قدموں میں نچھاور کیے جا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر میرے آقا نے کیا عمل فرمایا؟ فرمایا ینزل علی المنبر، میرے آقا منبر سے نیچے اتر آئے. یہ منبر سے نیچے اترنا کوئی عام بات نہیں ہے. ایک دو مقامات حدیث میں ملتے ہیں. ایک وہ مقام جب حضرت امام علی مقام امام حسین چل کر آ رہے تھے اور پاؤں لڑکھڑا رہے تھے تو میرے آقا منبر سے نیچے اتر کر انہیں اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا دیا. ایک دوسرا مقام تھا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جو میری نظر میں گزری. مسجد نبوی میں جو کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جب وہاں سے اٹھ کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس تنے سے رونے کی آواز آنے لگی. تو جب وہ رونے کی آواز بلند ہوئی میرے آقا منبر سے اتر کر اس کے قریب چلے گئے، اسے اپنی باہوں میں لے لیا، دست شفقت پھیرا. یہ الگ موضوع ہے لیکن صرف ایک جملہ یہاں سے یہ ایڈ کیا ہے کہ ان دو مقامات پر منبر سے اترے. تیسرا مقام یہ تھا کہ عثمان غنی نے اتنی سخاوت کا مظاہرہ فرما دیا تھا کہ اب میرے آقا ان کی تسلی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے میرے آقا منبر سے نیچے اترے. وَهُوَ يَقُولُ، اور فرمایا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، اب اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. یہ میں نے جو پہلے حدیث کوٹ کی ہے نا کہ عثمان کو اللہ کی حضور پیش نہیں کیا جائے گا، ان کی ساری ذمہ داری آقا علیہ السلام نے خود اپنے ذمہ لے لی تھی. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دین کو تقویت دینے کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے مال کی جب قربانی دینی پڑ جائے اس وقت یہ نہ گنا کرے کہ لاکھ میں سے چند ہزار کم ہو جائیں گے. جب دین کو فروغ دینے کی بات ہو، جب قرآن کو عام کرنے کی بات ہو، جب مصطفی مشن کو عام کرنے کی بات ہو، فروغ کی بات ہو، تو اس وقت سب سے پہلے جو مالی قربانی پیش کرتا ہے وہ حضرت عثمان کی سنت پر عمل کرتا ہے. آج بھی یہ چیز موجود ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نواز رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کریں. یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. دوستان محترم، یہ مال خرچ کرنا آپ کی سرشت میں شامل تھا. حضرت عثمان غنی کے بہت مالدار تھے، اس لیے آپ کو غنی کے لقب سے نوازا گیا. بہت مالدار تھے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے، یہاں پر الفاظ ملتے ہیں لیکن اس میں سے اونٹ کا ذکر نہیں ہے. اس میں اسی یا کسی اور مجلس میں آقا علیہ السلام نے جب مال اسلام کی خاطر طلب کیا تو یہی شخصیت حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور اس میں اعلان کیا کہ میرے آقا، میں یہاں پر جو مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت میں ان درہم و دینار میں سے 1000 درہم اور دینار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان وہ درہم دینار لے کر نا حضور کی گود میں ڈال دیا. یہ جلیل القدر صحابہ تھے، اس لیے اسلام پھیلا ہے. اسلام جانی قربانی سے بھی پھیلا ہے، مالی قربانی سے بھی پھیلا ہے. آج ہماری مجلس میں ماشاءاللہ ہمارے تحصیل صدر جناب الطاف عباسی صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے تحصیل ناظم، تحصیل تحریک منہاج القرآن تحصیل مری کے ناظم محترم امتیاز علوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو دوستان محترم، اس میں جب گود میں ڈال دی نا درہم دینار، آقا علیہ السلام کی محبت سماعت فرمائے. جب دیکھا نا تو آقا علیہ السلام اپنی گود میں ان درہم دینار کو الٹ پلٹ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے. کبھی اس ہاتھ میں رہتے، کبھی ایسے کرتے، کبھی ایسے کرتے. یعنی عثمان کے اس خرچ کرنے پر میرے آقا اتنے خوش ہو رہے تھے اور یہی فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. یہ 2 بار فرمایا کہ آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا عثمان، جو کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا. مجھے حدیث کی سٹڈی میں ایک اور چیز ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ میں تجارت اس غرض سے کرتا ہوں کہ اس میں سے جو بھی نفع آتا ہے میں اسلام میں لوٹا دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے، مطمع نظر اللہ کی راہ میں لٹانے والا بن جائے بندہ، تو اس کے معاملات اللہ خود بخود چلاتا رہتا ہے. وہ بس اس نے ہاتھ ہلانا ہے، اس کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے وہ اللہ کی قوت کار فرما ہوتی ہے. آقا نے فرمایا کہ آج کے بعد جو کچھ بھی عثمان کرے گا اسے کوئی بھی عمل میں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نقصان اسے نہیں پہنچے گا. تو یہ حضور کی دعا بھی شامل تھی کیونکہ حضور کی بارگاہ میں لوٹاتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مالدار اور اس پیسے میں برکت عطا فرما دی تھی. حضرت عثمان غنی کا ایک اور کمال یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر 2 بار حضور سے جنت کا سودا کر لیا تھا. جنت کا سودا، ہم بھی جنت کی غرض سے نماز پڑھتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں کہ جنت مل جائے. تو آئیے سنتے ہیں حضرت عثمان غنی آپ نے جب جنت کیسے خریدی. وہی جیشے اسرا کی بات ہے کہ آپ نے، وہ تو حدیث تھی نا، 100 اونٹ، 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ اور یہاں پر پھر 900 اونٹ کے ساتھ 100 گھوڑے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور عثمان دیتے جا رہے تھے، حضور خوش ہوتے جا رہے تھے. حضور فرما رہے تھے عثمان بس کافی ہے. عثمان اٹھ کر اعلان کر رہے تھے یا رسول اللہ یہ بھی حاضر ہے، میری طرف سے یہ بھی حاضر ہے، یہ بھی مال قربان ہے، یہ اونٹ بھی قربان ہے. تو آقا علیہ السلام نے اسی وقت عثمان کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا.